اور تیسری بات جو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ ہے تعظیم علماء، کہ وہ لوگ جو دین کی نشر و اشاعت میں شب و روز مصروف ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، ان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھو، تعظیم کی نگاہوں سے دیکھو۔ غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، انبیاء وہ نہیں ہیں، وہ علماء ہیں، معصوم نہیں ہیں، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ٹوہ میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ پڑو، اور اگر غلطی مل جاتی ہے اس غلطی کو نہ اچھالو، تعظیم کرو، احترام کرو۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کی فضیلت ایسی ہے دیگر لوگوں پر، عابدین پر، عبادت کرنے والوں پر، جیسا میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر ہے۔ فضیلت ہے، اس کا خیال رکھو، اس کا احترام رکھو۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے کئی مقام پر علماء کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ پاک نے اہل علم کے درجوں کو بلند کیا ہے۔ تو جب اللہ نے درجات کو بلند کیا ہے تو ہم پست کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم توہین اور تذلیل سے پیش نہ آئیں۔ اور یاد رکھیے گا، کسی بھی شخص میں اگر غلطی نظر آتی ہے، آپ غلطی کو اس آدمی کی طرف منسوب کرتے ہیں، پھر بھی بات چل جائے گی، لیکن آپ اس لیے کہ یہ مولوی ہے، اس نے ایسا کیا، تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس کے علم کی توہین اور تذلیل اور علم کی طرف نسبت کر کے اس کی برائی کو ذکر کرنا، یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر کسی شخص میں کوئی برائی نظر آ گئی ہے، عام آدمی میں بھی، تو آدمی ستر پوشی کرے، پردہ پوشی کرے۔ اور اگر کسی علم کی طرف نسبت کرنے والے اور جو علم کی طرف منسوب ہے اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز نظر آ گئی تو خیال رکھے۔ وہ حجاج ابن یوسف کا قصہ مشہور ہے، لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کی کیا حکومت ہے؟ آپ سے پہلے دور صدیقی گزرا، دور فاروقی گزرا، دور عثمانی گزرا، دور علوی گزرا، یہ حالات تو نہیں تھے، اور صبر سے اور استحکام سے اور عدل سے حکومت چلتی تھی۔ آپ تو ظلم پر اتر آئے، زیادتیوں پر اتر آئے، تو آپ عمر کا انصاف کیوں نہیں لاتے ہو؟ عمر کا عدل کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہنے لگے تبذروا اتعمر لکم، تم ابو ذر کا تقوی دکھاؤ تو پھر میں عمر کا عدل بھی لے کے آؤں گا۔ تم ابو ذر کا تقوی تو دکھاؤ پہلے، تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ عمر والا عدل لاؤ، تو عمر کے سامنے ابو ذر تھے۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کیا برائیاں ہیں، اپنی برائیوں کی اصلاح کرے آدمی۔ قیامت کے دن قبر میں جا کر مجھ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس میں یہ خامی تھی، آپ نے کیوں نہ بتائی۔ ہاں، اصلاح کی حکم ہے، اصلاح کا حکم ہے، اور اصلاح کا حکم ہے کہ کسی کے اندر اگر آپ برائی دیکھتے ہو تو اس کو علیحدہ تنہائی میں لے جاؤ، اس کو بتاؤ کہ ارے صاحب یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لو۔ یہ طریقہ کار ہے، تذلیل نہ کرو، توہین نہ کرو، تنقیص نہ کرو، تردید نہ کرو۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب چہرے پر نشان اور دبا ہے تو آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کس کو دکھاتا ہے؟ دیکھنے والے کو ہی دکھاتا ہے، وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتا۔ دوسری بات آئینے کی یہ خوبی ہے کہ جب چہرے سے آپ دبا ہٹا دیں گے تو دوبارہ نہیں دکھائے گا، دوبارہ دیکھیں گے صاف ہے، اب نہیں نظر آ رہا۔ تیسرا، وہ سب کے سامنے تذلیل اور توہین نہیں کرتا۔ چوتھا، جب آپ نے وہ عیب دور کر دیا دوبارہ یاد دہانی نہیں کراتا کہ ارے کل تو صاحب آپ ایسے تھے ویسے تھے، ایسا نہیں کرتا۔ تو مومن بھی مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ اگر مومن کو ایک مومن میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، برائی نظر آتی ہے، تو حدیث پاک میں یہ جو ہمیں اصول بتایا گیا کہ علیحدہ کر کے، تنہائی میں کر کے، احترام اور عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرو۔ مثال عرض کرتا ہوں، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بزرگوں نے دیکھا کہ ایک صاحب وضو کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا طریقہ ہے اصلاح کا۔ تو جب وہ غلط وضو انہوں نے کیا
تو ان دونوں نے شہزادوں نے دونوں نے جا کے بڑے میاں سے کہا کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں دونوں، اور آپ دیکھیے کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، ہمارا وضو ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ معاملہ میرے اندر کوتاہی ہے، ان میں کوتاہی نہیں ہے، غلطی کی اصلاح ہو گئی۔